دادی جان دونوں بچوں کی طرف مسکراتے ہوئے بولی، یاد ہے بچوں، آج ہم کس معصوم کی زندگی کے واقعات کے بارے میں سنیں گے؟ بچوں نے کہا، جی دادی جان، ہمیں یاد ہے۔ حیدر نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، آج ہم اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہاں بچوں، شاباش، دادی جان نے بات کو شروع کرتے ہوئے کہانی کا آغاز کیا۔ امام حسن امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ شکل و صورت میں آپ بچپن ہی سے بالکل اپنے نانا رسول خدا کی طرح تھے۔ امام حسن علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تو رسول اللہ ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازار میں لے جاتے تھے اور انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب آپ 10 سال کے ہوئے تو آپ کی بے حد محبت کرنے والی والدہ حضرت فاطمہ کی شہادت ہو گئی۔ بچوں، آپ کو یاد ہے بی بی فاطمہ کی شہادت کی کہانی ہم نے پچھلی دن سنی تھی، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی۔ دونوں بچوں نے افسردگی سے بولا، جی دادو، ہمیں یاد ہے ان کی شہادت کیسی ہوئی تھی۔ امام حسن اپنی جوانی ہی سے بہت بہادر تھے۔ وہ کبھی بھی اسلام کے دشمنوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ علم اور اخلاق میں بھی کوئی آپ کے جیسا نہیں تھا۔ آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ پیار سے پیش آتے تھے۔ غریبوں اور فقیروں کے لیے آپ کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ آپ اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی طرح راتوں کو یتیم بچوں کے لیے ان کے گھر پر غذا اور لباس پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام طالب علموں کی بہت مدد کیا کرتے تھے اور انہیں جو بات سمجھ نہیں آتی تھی سمجھا دیا کرتے تھے۔ دادی جان نے کہا، یہ تو ایک بہت کیئرنگ ٹیچر بھی ہوا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے۔ راضیہ نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب لوگ امام حسن نے ان کے نیک کاموں اور لوگوں سے ان کی پیار اور محبت کو دیکھتے تو وہ اہل بیت سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتے تھے۔ دادی جان ایک لمحے کو سانس لے کے رکیں، پھر بولیں، جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن کو امامت ملی، لیکن جو لوگ ہمارے پہلے امام کے دشمن تھے وہی امام حسن کے بھی دشمن بن گئے۔ امام حسن علیہ السلام بالکل اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا حضرت علی کی طرح اپنے دشمنوں کو بھی نصیحت کرتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ وہ برے کام نہ کریں۔ مگر امام حسن علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی کبھی ان کی نصیحتوں کو نہیں سنا تھا، بلکہ ان سے زیادہ دشمنی کرنے لگے۔ امام حسن کے دشمن ہر صورت امام علیہ السلام کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ امام حسن کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو انہوں نے امام سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ امام حسن نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً اپنے ماننے والوں کو تیار کر لیا۔ جب دشمن کو پتہ چلا کہ امام حسن کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی وہ ڈرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک چال چلی۔ چلو بچوں، اب چلتے ہیں آگے کہ وہ کیا دشمن نے چال چلی۔ دشمن نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے کچھ سپہ سالاروں کو بہت سی دولت دے کر خرید لیا اور ان سے کہا وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام علیہ السلام کے لشکر کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ اس طرح جنگ سے پہلے ہی امام حسن اپنے تھوڑے سے شیعوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ اس سازش کے بعد دشمن نے امام حسن سے کہا، آ جاؤ، اب ہم جنگ کرنے کے بجائے صلح کر لیتے ہیں۔ امام نے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے صلح قبول کر لی، لیکن اس صلح نامے میں آپ نے اپنی شرائط رکھی جن سے دین اسلام کو فائدہ پہنچے اور دشمن کی سازش ایک بار پھر ناکام ہو جائے۔ صلح کے بعد دشمن کو حکومت تو مل گئی، لیکن وہ امام حسن کی عقل مندی کی وجہ سے اپنی منمانی نہیں کر سکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ
اس نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن دشمن نے ایک سازش کے ذریعے امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ اس زہر کی وجہ سے امام حسن بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اس حالت میں امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین ان کے پاس تشریف لائے۔ امام حسین ہمیشہ اپنی بڑے بھائی کی بات مانتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے۔ امام حسین نے آتے ہی اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور ان کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسن نے فرمایا، اے میرے بھائی، اے میری جان حسین، مت رو۔ کوئی دن بھی اتنی مصیبت والا نہیں جتنا کربلا کا دن عاشوراء ہوگا۔ اس زہر کے اثر سے کچھ دن بعد امام حسن شہید ہو گئے۔ دادی جان نے بچوں کو بتایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا؟ بچوں نے کہا، نہیں دادی۔ دادی نے بتایا، امام حسن کو زہر ان کی زوجہ یعنی کہ ان کی بیوی جودہ نے دیا تھا، جو دشمن کی ساتھی تھی۔ بچوں نے مل کر امام حسن کی زوجہ پر بہت زیادہ لعنت کی۔ پیارے بچوں، آپ بھی امام حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی جو دشمن کی ساتھی تھی ان پر لعنت کریں۔ امام حسن کے شیعہ اور چاہنے والے مسجد نبوی میں آپ کے نانا رسول اللہ کے برابر میں آپ کو دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن دشمنوں نے شہادت کے بعد بھی دشمنی کو نہیں چھوڑا اور آپ کے جنازے پر تیر برسائے تاکہ امام کو ان کے نانا کے برابر میں دفن نہ کیا جا سکے۔ آخر کار امام حسن کو جنت البقیع نامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دادی جان نے یہ کہہ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد وہ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، بیٹا، ہمارے معصوم اماموں نے یہ دین بہت تکلیفوں سے بچایا ہے۔ کبھی بھی اس دین پر عمل کرنے میں سستی نہ کرنا اور ہمیشہ اس محبت کا جواب محبت سے ہی دیتے رہنا اور اس دین سے محبت کرتے رہنا۔ بالکل نہیں دادی جان، ہم اس دین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ دونوں بچوں نے مضبوط لہجوں میں جواب دیا۔